السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے یہ یو ایس ہسٹری کے حوالے سے اور آئی آر کے پیپر کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے مارشل پلان۔ اس سے پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹرو مین ڈاکٹرائن کی، تو یہ اسی سے آگے ایکسٹینشن ہے۔ مارشل پلان جو ہے ٹرو مین ڈاکٹرائن کی ہی ایکسٹینشن ہے، تو جس نے ٹرو مین ڈاکٹرائن کی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ کائنڈلی ضرور جا کے دیکھ لیں، تو آپ کو یہ کلیئرلی سمجھ آ جائے گا۔ تو اگر جس نے نہیں بھی دیکھی تو اس کے لیے بھی یہ لیکچر پھر بھی جو ہے فائدہ مند ہے۔ اس لیکچر میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مارشل پلان کیا تھا، مارشل پلان میں کس طرح سے کام ہوا، اور پھر اس کے اوپر افیکٹ کیا پڑے مارشل پلان کے باقی یورپ کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز جیسے ہی میں اپلوڈ کروں مل جائیں۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں مارشل پلان۔ تو مارشل پلان کے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں مارشل پلان کے اوریجن پہ، کہ مارشل پلان کا اوریجن کیا تھا، کہ مارشل پلان دیا کیوں گیا، یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ ہم جس کے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا کیا تھا تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ابھی بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ کیونکہ ورلڈ وار ٹو جب ہوئی تو جو میجر سپر پاور تھی جو یو کے، وہ وار کی وجہ سے بالکل کولیپس کر چکا تھا۔ وار کی وجہ سے کولیپس ہونے کی وجہ سے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا کہ وہ ایز اے سپر پاور کا رول پلے کر سکے۔ اس کے برعکس جو یو ایس تھا وہ کیونکہ پالیسی آف آئسولیشن میں رہا تھا، اور صرف ٹرو مین کے ڈاکٹرائن کے بعد وہ پالیسی آف آئسولیشن سے شفٹ ہوا، تو وہ اکنامیکلی کافی ڈیولپ ہو چکا تھا، اس کی اکانومی کافی اسٹرانگ تھی، جبکہ یورپ پورے کی اکانومی وار کی وجہ سے تباہ ہو چکی تھی۔ تو مارشل پلان میں اس طرح سے ہوا کہ جو یو ایس ایس آر تھا، کولڈ وار تو شروع ہو گئی یو ایس کے درمیان اور یو ایس ایس آر کے درمیان، تو یو ایس ایس آر جو تھا وہ ایسٹرن سائڈ پہ کافی تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ جتنے بھی ایسٹرن یورپین کنٹریز تھے تو کیونکہ وہ وار ٹوٹے ہوئے تھے تو ان کی طرف وہ زیادہ تیزی سے اپنی آئیڈیالوجی کو پھیلا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو یورپ والے تھے وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کمیونزم سے، کہ وہ ادھر تک بھی آ جائے گا۔ تو اس کے لیے کیا دیا گیا، مارشل پلان دیا گیا، جو کہ یو ایس کا سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی تھا، اور یو ایس کا سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ڈیفنس تھا یہ بندہ جو مارشل تھا، اور یو ایس جنرل آف آرمی بھی تھا مارشل۔ تو اس نے ایک پلان دیا جس کو کہتے ہیں مارشل پلان، ٹھیک ہے۔ مارشل پلان اس نے دیا تھا 5 جون 1947 کو، ٹھیک ہے۔ اب اس مارشل پلان میں تھا کیا، ٹھیک ہے، مارشل پلان میں کیا تھا۔ مارشل پلان ہم لکھتے ہیں مین فیچرز، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تھا کیا، اس میں یہ تھا کہ مارشل پلان میں یہ مارشل نے بتایا کہ ہم کیا کریں گے، یورپ کو ریکور کریں گے، اکنامیکلی اس کی ریکوری کریں گے۔ مارشل کے مطابق ہم کیا کریں گے، یورپ کو اکنامک ایڈ سپلائی کریں گے تاکہ جو یورپ ٹوٹا ہوا ہے تو یورپ کی ریکوری ہو جائے۔ اسی لیے اس کو یورپین ریکوری پلان بھی کہا جاتا ہے، یورپین ریکوری پلان، کیونکہ یہ یورپ کی جو ٹوٹ چکا تھا یورپ وار کی وجہ سے، تو اس کو ریکوری کا پلان بنایا گیا کہ اس کو کس طرح سے۔ تو مارشل پلان میں یہ بتایا گیا کہ ہم یورپ کو جو وار ٹارن کنٹری ہے، جو وار سے ٹوٹ چکے ہیں کنٹریز، تو ان کو ہم اکنامیکلی سپورٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ وہ دوبارہ سے ری بلڈ ہو سکیں۔ اس کے پیچھے ان کا پرپس یہی تھا، کیونکہ اگر وہ ویک رہیں گے تو وہ سوویت کے انفلوئنس میں آ جائیں گے، سوویت ان کی طرف آ جائے گا، تو ہم کیا کریں گے، اگر ان کو ہم اکنامیکلی دوبارہ سے ری بلڈ کریں گے تو یہی ہمارے ایلائز بن جائیں گے۔ تو یہی وجہ تھی اس کے پیچھے مارشل پلان کے دینے کی۔ ابھی مارشل پلان کی وجہ سے جب یہ کہا گیا کہ ہم یورپ کی ریکوری کریں گے اور اس کو اکنامک ایڈ پرووائڈ کریں گے، تو اس اکنامک ایڈ کے اس پروگرام کے تحت $17,000 ملین جو ہے پرووائڈ کیے گئے اس ایڈ میں، ٹھیک ہے، جو کہ مختلف کنٹریز کو جو کہ اس کے لیے ریکویسٹ کرے گا اس کو دیے جائیں گے۔ لیکن جو بھی اس کو ریکوری کے لیے جو یہ پیسے دیں گے اس کی ایک کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ جو بھی کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایڈ ملے وہ خود ریکویسٹ کرے گا
کہ اس کو ایڈ دی جائے. جب تک وہ خود ریکویسٹ نہیں کرے گا یو ایس ڈائریکٹلی اس کو ایڈ پرووائڈ نہیں کرے گا. تو یہ کنڈیشن تھی ان کے ڈسپرسمنٹ آف منی کی. اس پرپس کے لیے کہ اس منی کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح اور کیسے کیا جائے گا، اس پرپس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک آرگنائزیشن بنائی. ٹھیک ہے، اس منی کو ڈسپرسمنٹ کرنے کے لیے کہ کس طرح سے منی کو جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا جب کنٹری کوئی بھی ریکویسٹ کرے گا اس کے لیے. تو انہوں نے بنائی آرگنائزیشن آف یورپین اکنامک کوپریشن. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن آف یورپین اکنامک کارپوریشن. ٹھیک ہے، اسپیلنگ تھوڑی سی مسٹیک ہوں گی. ٹھیک ہے، یا اس کو ہم اس طرح سے بھی کہتے ہیں OEEC بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک انہوں نے آرگنائزیشن بنائی جس کو یہ $17,000 ملین دیے گئے، اور اس کو یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی کنٹری اس کو ریکویسٹ کرے گا تو یہ اس کے مطابق ان $17,000 ملین میں سے اس کو اس کے مطابق ڈسبرسمنٹ کرے گی منی کی، تاکہ یورپ جو ٹوٹ چکا ہے اس کی دوبارہ سے ریکوری ہو سکے اور وہ کمیونزم کے دلدل سے نکل ہے. تو اس کو کہتے ہیں مارشل پلان. تو ہم نے اس کا اوریجن بھی پڑھا اور اس کے بعد ہم نے مارشل پلان کے مین پوائنٹس بھی پڑھ لیے. اب ہم تیسری اور آخری چیز پڑھتے ہیں کہ مارشل پلان کے افیکٹس کیا ہوئے یورپ کے اوپر. سب سے پہلا افیکٹ یہ تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا UK اور جو فرانس تھا جو وہ ٹوٹ چکے تھے وار کی وجہ سے، اور وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ جو یورپین کنٹری باقی چھوٹے چھوٹے کنٹری وار کی وجہ سے اتنے لاس میں آ چکے ہیں، تو وہ UK اور فرانس جو تھے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ ان کو سپورٹ کر سکے اکنامیکلی. تو جب US نے یہ پروگرام دیا جس کا نام مارشل پلان تھا، تو کیونکہ UK اور فرانس تو اس پوزیشن میں نہیں تھے وہ سپورٹ، تو ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں اب US آئے گا، وہ انہی یورپین کنٹری کو دوبارہ سے جو ہے ری بلڈ کرے گا اور سوویت سے یہ بچ جائیں گے. تو UK اور فرانس وغیرہ بڑے اس پلان سے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑا اس پلان کو ویلکم کیا کہ بھی یہ بہت ہی اچھا پلان ہے، اور یورپ کی جو ریکوری کا پلان ہے یہ بہترین پلان ہے، اور اس سے ہم سوویت کو بڑا کنٹینمنٹ اس کی کر سکتے ہیں. تو یورپ نے اس پلان کو بہت زیادہ ویلکم کیا. باقی یورپین کنٹری کیونکہ باقی بھی وار سے ٹوٹ چکے تھے تو ان کے پاس کوئی اکنامک پوزیشن، اکنامک ایڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنے کنٹریز کو دوبارہ بلڈ کر سکیں. تو US نے ان کو ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی کہ وہ خود ایک ریکویسٹ کریں گے اور پھر آرگنائزیشن آف یورپین اکنامک کارپوریشن کے تھرو ان کو وہ منی یا ایڈ سپلائی کی جائے گی. یہ پہلا افیکٹ ہوا. دوسرا افیکٹ یہ ہوا کہ اس پلان کو USSR نے کیا کیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ یہ پلان تھا ہی USSR کو کنٹینمنٹ کا کہ اس کو کس طرح سے سٹاپ کیا جائے. تو لازمی بات ہے USSR نے اس کو ریجیکٹ ہی کرنا تھا. تو اس کا دوسرا افیکٹ کیا ہوا کہ USSR نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا اور یہ کہا کہ یہ پلان بیسیکلی اس کو کنٹینمنٹ کا ہے، اس کو سٹاپ کرنے کا پلان ہے. تو ہم اگر اس کی ریویژن پہ تھوڑا دیکھ لیں کہ میں نے آپ کو بتایا مارشل پلان ہے. مارشل پلان کب آیا تھا؟ 5 جون 1947 میں دیا گیا تھا. دیا کیوں گیا تھا؟ اس کی ریزن یہ تھی کہ وار سے یورپین کنٹری جو تھے وہ ٹوٹ چکے تھے، تو ان کی اکنامک ریکوری کے لیے اور ان کو سوویت کے دلدل سے بچانے کے لیے مارشل پلان دیا گیا. مارشل کون تھا؟ یہ US کا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف ڈیفنس تھا. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا جنرل بھی تھا. تو اس نے مارشل پلان دیا. مارشل پلان میں تھا کیا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم یورپین کی یہ ایک یورپین اکنامک ریکوری پلان تھا، جس میں کیا ہوا تھا، انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، آرگنائزیشن آف یورپین اکنامک کارپوریشن، جس کو $17,000 ملین دیے گئے تاکہ جو بھی کنٹری ریکویسٹ کرے گا کہ اس کو ریکوری کے لیے چاہیے تو اس کو اس میں سے دے دیے جائیں گے. تو اس کے ابھی افیکٹ کیا ہوئے؟ افیکٹ یہ ہوئے کہ UK اور فرانس جو کہ آلریڈی جو کہ سپر پاور بھی رہے ہیں لیکن وار کی وجہ سے یہ ٹوٹ چکے تھے اور یورپین کنٹری کو سپورٹ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اس پلان کو بڑا ویلکم کیا کہ US اب ان کو سپورٹ کرے گا اور یورپ کو ریکور کرے گا. دوسرا امپیکٹ یہ پڑا کہ USSR نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیونکہ اس نے سوچا کہ یہ اسی کے اگینسٹ ہے اور اسی کو کنٹینمنٹ کا پروگرام ہے.
تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک مارشل پلان. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.